بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 73 ہے اور آج کے سبق میں ہم حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے، اور قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں پہ آپ کا تذکرہ ہے اور آپ کا ذکر جن آیات میں آیا ہے، ان آیات کی روشنی میں ہم ان واقعات کو اور جہاں جہاں وہ واقعات رونما ہوئے اور آپ کی پیدائش، آپ کی بعثت اور آپ کی وفات اور آپ کی قبر مبارک کہاں کہاں پہ ہے، تو اس کا ہم آج جائزہ لیں گے۔ تو آج ہم حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ، پھر ان کے جو بیٹے ہیں سبق نمبر 74 کے اندر ہم حضرت یحییٰ علیہ السلام جو آپ کے صاحبزادے ہیں ان کا بھی انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ تو ناظرین، حضرت زکریا علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم عصر تھے۔ انبیاء بنی اسرائیل میں زکریا نام کے 2 نبی گزرے ہیں۔ ان میں سے ایک زکریا بن برقیہ ہیں جو انبیاء تورات میں سے تھے۔ ان کا ظہور فارس یعنی ایران کے بادشاہ دارا بن گشتاسب کے عہد میں ہوا تھا، اور دوسرے یہ زکریا جو ابو یحییٰ علیہ السلام ہیں جو حضرت مریم کے خالو ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاصر ہیں، یعنی ان کے ہم زمانہ ہیں۔ اول الذکر جو زکریا کا تذکرہ ہم نے کیا وہ قرآن مجید میں ان کا ذکر نہیں ملتا، لیکن مجموعہ تورات کے جو صحیفے ہیں ان میں ان کا ذکر ہے، اور دونوں میں یہ جو دونوں زکریا ہیں ان میں تقریباً 400 سال کا عرصہ ہے۔ قرآن مجید میں ویسے تو آپ کا جو تذکرہ ہے وہ تقریباً 7 مقامات پر ہے، لیکن 2 مقامات پر بہت ہی تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ ایک جگہ کفالت مریم، حضرت مریم علیہ السلام کی جو کفالت کی ذمہ داری آپ نے اٹھائی تھی اس کے ضمن میں ہے، جہاں ارشاد ربانی کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اپنی نظر کو پورا کرنے کے لیے خانہ خدا میں حاضر ہوتی ہیں اور اپنی بچی کو خدمت کے لیے وقف کرنا چاہتی ہیں، تو وہاں کے جو کاہن ہیں ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ وہ حضرت مریم کی کفالت اپنے ذمہ لے۔ حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ ان کے خالو تھے، اس لیے انہوں نے استحقاق کا دعویٰ کیا کہ میں اس کا مستحق ہوں، مگر فیصلہ قرآن اندازی سے ہوا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت و نگرانی میں ان کی تربیت ہوئی۔ تو یہ 7 مقامات ہیں سورہ آل عمران میں، یہ تفصیلی واقعہ جس کا بھی ہم اشارہ کر رہے تھے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کا، اور دوسرا یہ سورہ انعام میں بھی آپ کا تذکرہ ہے، سورہ مریم میں بھی اور سورہ انبیاء میں بھی۔ تو یہ سورہ آل عمران، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها وکفلها زکریا کلما دخل علیہ زکریا المحراب، تو یہ اس تفصیلی واقعے کی طرف اشارہ ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کا واقعہ ہے۔ تو وہاں کے جو کاہن تھے تو ان کے درمیان پھر قرآن اندازی ہوئی تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ خالو بھی تھے ان کے، تو ان کی نگرانی جو کہ ضروری تھی، تو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت و نگرانی میں حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت شروع ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی ان کے عبادت والے کمرے میں داخل ہوتے تو بے موسمی پھل پاتے اور تعجب سے پوچھتے، تو آگے سے فرماتی کہ یہ سب کچھ اللہ کے ہاں سے آیا ہے۔ تو یہ یہاں پہ دیکھیں انا لکی ھذا، اور فرمانے لگی انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مجھے بھی اس کی سمجھ نہیں آتی کہ بے موسم پھل کہاں سے آ رہا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام یہاں پہ بڑے تعجب ہوتے تھے، ان کو تو بڑا تعجب ہوتا تھا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنے بے اولاد ہونے کا احساس ہوا کہ جب بے موسم پھل اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے تو مجھے اس عمر کے اندر، اس بڑھاپے کی عمر میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اور پیری میں یعنی اس وقت جو حضرت ثعلبی کے مطابق آپ کی عمر 90، 92 یا 120 سال تھی، تو اولاد کی خواہش بھی پیدا ہوئی، اور وہیں انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اولاد نصیب فرما، تو وہیں دعا قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ بشارت دی کہ تمہیں جو ہے یحییٰ، اے اللہ یعنی مجھے بیٹا دے دو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو ہم یبشرک ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ تو یہاں پہ یہ جو حلب کا علاقہ ہے جس پہ آج کل حالات بھی بڑے کشیدہ ہیں، تو اس جگہ پہ ہی آپ کی وفات ہوئی ہے شام کے اندر، اور یہیں پہ آپ کا مزار ہے اور آپ کی قبر مبارک ہے۔ تو آپ کی جو حضرت مریم علیہ السلام کی جو تربیت ہے اس سے بھی کافی ہمیں اسباق ملتے ہیں۔ تو اس میں ایک یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی جو تربیت تھی اس کی برکت سے حضرت مریم علیہ السلام کی جو سیرت ہے اور ان کا کردار ہے وہ انتہائی مثالی اور قابل رشک ہو گیا تھا۔
اس پر نبوی تربیت کی گہری چھاپ جو ہے وہ دکھائی دیتی تھی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جو حضرت مریم علیہ السلام ہیں، ان کو ذکر و فکر، عبادت و مناجات میں خوب لطف آتا تھا، اور آپ ان جمیلوں سے یعنی جن میں عموماً خواتین دلچسپی رکھتی ہیں بالکل دور رہ کر اپنے رب کی یاد اور آخرت کی تیاری کی فکر میں رہا کرتی تھی۔ تو یہ علاقہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں حلب ہے، اور یہ نیچے شام ہے، اور شام کے بعد یہ دمشق، اور یہیں پہ چونکہ سارے انبیاء کا تذکرہ آج کل چل رہا ہے، یہ اس طرف فلسطین القدس ہے، تو یہ یہاں پر ہی حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت ہوئی، اور اسی جگہ پہ ہی والدہ نے جب اللہ تعالیٰ سے یہ نظر مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے، میں بیت المقدس کے لیے اس کو وقف کر دوں گی، تو اللہ تعالیٰ نے بیٹی دے دی، تو فرمانے لگی کہ اللہ تو نے مجھے بیٹی دی ہے تو میں اسی کو ہی وقف کرتی ہوں۔ تو یہ واقعہ بھی یہاں پر ہوا تھا۔ تو یہ القدس اسی جگہ پر ہی حضرت مریم علیہ السلام جو کہ بیت المقدس یہاں پر ہی ہے، تو ان کی کفالت ہوئی تھی۔ تو ناظرین، رب تعالیٰ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، اور ہر بندے کی دعا کو سنتا ہے، اور اس کی عاجزی اور زاری پر کان دھرتا ہے۔ تو اس کے جو حکیمانہ فیصلے ہوتے ہیں اس پر بندے کو اعتماد کرنا چاہیے۔ اس کی حکمت کبھی اسی میں ہوتی ہے کہ بندے کو اس کی مراد فوری طور پر دے کر خوش کر دے، کبھی اسے اپنے بندے کا مانگنا اچھا لگتا ہے اور وہ اسے مزید مانگنے دینا چاہتا ہے کہ یہ مانگتا رہے مجھ سے، اور کبھی وہ اس چیز کو اس کے لیے اچھا نہیں سمجھتا، اس لیے لہٰذا اس کے عوض دوسری کوئی بہتر چیز دنیا یا آخرت میں دے دیتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اس در کو کھٹکھٹایا تھا جہاں سے کوئی نامراد نہیں جاتا، تو بس ضرورت صبر و استقلال کی اور ایک داتا کے دامن سے چمٹے رہنے کی ہوتی ہے۔ چنانچہ بارگاہ رب العالمین کی طرف سے قبولیت کا جواب آ گیا، اور انہیں بڑھاپے میں بانجھ بیوی کے بطن سے بیٹی کی خوشخبری سنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس فرزند کے عطا کرنے پر اپنی قدرت کا انوکھا انداز دکھایا، اسی طرح ان کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا تلقین کیا جو اس سے پہلے کسی کا نہ تھا۔ فرمایا کہ اسمہ یحییٰ، کہ اس کا جو نام ہوگا وہ یحییٰ ہوگا، اور یحییٰ عبرانی زبان میں جسے عبرانی زبان میں یوحنا کہتے ہیں، اور ان کے اخلاق و اطوار بھی ایسے تھے کہ جو مثالی بیٹے کے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ اور اپنے والدین کی نافرمانی سے انتہائی دور رہتے تھے، اور انہیں بچپن سے علم و حکمت کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ رحم دل، پرہیزگار، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، ان کی منشا و مرضی پر چلنے والے اور ان کی اطاعت کرنے والے تھے۔ انہیں نفس کی خواہشات پر مکمل قابو حاصل تھا، اس لیے فرمایا کہ سیدم و حصورم و نبی من الصالحین۔ تو یہاں پر ہم کچھ نظارہ بھی کرتے چلیں حضرت زکریا علیہ السلام کی جو جگہ ہے، اور جہاں پر ان کا یہ رہائش رہی، اور جہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت ہوئی، تو ان جگہوں کا بھی ہم ساتھ ساتھ تذکرہ بھی کرتے چلیں۔ تو یہ کچھ تصاویر ان کی اس زمانے کی ہمیں ملی ہیں، یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر نعمتیں اور ان کا عجیب غریب ایک ان کی زندگی گزری ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے واقعات تو آپ سورہ مریم کے اندر مزید بھی شاید آگے ہم انشاءاللہ اس کا تذکرہ بھی کریں گے، حضرت مریم علیہ السلام کا، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بغیر شادی کے، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے بطن مبارک سے پیدا فرمایا، اور ان کی پاک دامنی کا خود اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو یہ ایک محیر العقول قسم کی نعمتیں اور محیر العقول قسم کے ان کے واقعات ہیں۔ تو یہاں پہ ذرا شام کی مبارک زمین کا بھی ابھی آج زیارت کریں کہ یہ شام کی مبارک زمین کا یہ پورا خطہ آپ کو یہاں پہ دکھایا ہے۔ تو اس کے اندر یہ سارے انبیاء کا تذکرہ آپ آج کل دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور یہ تذکرہ مبارک آج کل چل رہا ہے۔ تو یہ پورا اسی ایریے سے اس کا تعلق ہے۔ تو چونکہ بیت المقدس کے سے ریلیٹڈ ہی انبیاء کے احوال چل رہے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اور اسی طریقے سے ابھی حضرت مریم علیہ السلام، اور اسی طریقے سے ابھی حضرت زکریا علیہ السلام، تو ان علیہ السلام ان کے تذکرہ چونکہ اسی مسجد اول جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے تو اسی کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہیں، اور یہیں پہ ہی قریب میں تمام انبیاء کے مزارات ملتے ہیں۔ تو اس کو بھی ہم یہاں پہ اس کی ثواب کے لیے ہم اس کی بھی زیارت کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو اور اس پورے علاقے بابرکت علاقے کو اللہ تعالیٰ جلد بازیاب فرمائے، اور اس کو فتنوں اور شرور سے اس کی حفاظت فرمائے۔
تو ناظرین، حضرت زکریا علیہ السلام کی جو داستان ہے، سوانح حیات ہے، وہ بہت سی باتوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ عام طور پر لوگ جب اپنی کسی ایسی خواہش کو جسے وہ ناگزیر سمجھتے ہیں پورا ہوتے نہیں دیکھتے تو ادھر ادھر کسی آستانے پر قسمت آزمائی کرتے ہیں یا ٹونوں ٹوٹکوں میں لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ سچے بندوں کی علامت یہ ہے کہ وہ وفادار اور یکجائی ہوتے ہیں اور ایک ہو کر رہتے ہیں، راحت و خوشی میں بھی اور مصیبت و رنج میں بھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیں گے، جب بیٹے کی خوشی نصیب ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ ہی کا شکر ادا کیا، اور جب ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام حق بات کہنے کی پاداش میں شہید کیے گئے، کیونکہ انہوں نے بادشاہ وقت کو منع کیا تھا اپنی بھتیجے سے شادی نہ کرے، تو انہوں نے صبر اور حوصلے سے کام لیا۔ بیٹے کے بعد وہ خود بھی شہید ہو گئے۔ یہود نے ان کو اس درخت سمیت آرے سے زندہ چیر دیا تھا جس کے شگاف میں وہ داخل ہو گئے تھے، مگر انہوں نے اف تک نہ کی۔ اللہ کے نیک بندے ایسے ہی شاکر و صابر ہوتے ہیں، جب نعمت ملے تو صرف اس ایک ذات کی شکر گزاری کرتے رہیں، اور جب تکلیف آئے تو بھی اسی کے بھروسے پر صبر کریں۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت کے مستحق ہوتے ہیں، اور مرنے کے بعد تو انہیں ہمیشہ ہمیشہ کا سکون اور راحت نصیب ہو جاتی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم کریں گے، اور ان کے سر مبارک کو جہاں پر دفن کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ تحقیق کریں گے۔ تو اگلے سبق تک کے لیے ہم اجازت لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔